الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترا کے معنی کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یہاں آپ سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگے، یہ بنی اسرائیلی تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور عربوں کا یہ انداز ہے کہ جب علم ترا کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ معاملہ دیکھا ہو، اسے جب اس معاملے کا ریپیٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا؟ یہ عربوں کا معمول ہے۔ تو جب حضور بعد میں ہے اور یہ واقعہ پہلے ہے تو پھر حضور سے یہ کیوں فرمایا گیا علم ترا؟ حالانکہ عربوں کا تو اسلوب یہ ہے کہ علم ترا اس سے کہا جاتا ہے جو اس واقعے کو دیکھ چکا ہو۔ قربان جائیے حضور کی شان پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دکھا دیے۔ وہ چاہے تو ماضی کو بھی پیش کر سکتا ہے، حال کو بھی پیش کر سکتا ہے، اور مستقبل کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہر سے کیوں نکلے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا۔ چوہوں سے ایک بیماری پھیلتی ہے طاعون، اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے، تو یہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے سے بھاگنا منع ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے اگر وبا پھیل جائے اور سب بھاگ جائیں تو مریض تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ وبائی شخص کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کی تیمارداری نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی، تو تیمارداری کرنے کا حکم بھی ہے، اور یہ اطمینان رکھا جائے کہ اس کی بیماری مجھے نہیں لگی، تو کسی کی بیماری بھی نہیں لگتی اور اس علاقے سے بھاگنا بھی جائز نہیں۔ یہ بھاگے اور جنگل میں آ کر انہوں نے خیمے ڈالے اور کہا کہ یہاں وبا نہیں ہے، یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس ان سے اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب۔ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آواز دی موتوا، سب مر جاؤ۔ سب کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہماری اصطلاح میں، اور وہ سب مر گئے۔ 70,000 بعض مفسرین نے ان کی تعداد لکھی۔ اس دور کے نبی کا گزر اس مقام سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لاشیں پھٹ گئی ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں دعا کی، اللہ تعالی نے کرم کیا، ثم پھر احیاہم، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس آیت میں درس یہ دیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور چیز ہے، مگر موت سے ڈر کر جہاد میں نہ جانا، یا موت سے ڈر کر مریض کی خدمت نہ کرنا، یا موت سے ڈر کر علاقہ چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ نادانی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب چونکہ موت سے فرار کا ذکر ہے تو اب اس سے متصل آیت ہے کہ جب موت سے فرار ممکن نہیں، جو وقت لکھا ہے اس وقت کو موت ضرور آئے گی، تو پھر جہاد میں جانے میں کیوں ڈرتے ہو؟ اگر موت نہیں لکھی تو جہاد میں نہیں آئے گی، میدان جنگ میں نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک زخم تھے، ان زخم کے نشانات تھے۔ آپ جب جہاد کرتے تو خون میں نہا جاتے، مگر آپ کو موت میدان جہاد میں نہیں آئی۔ تو موت لکھی ہے تو آئے گی، اور نہیں لکھی تو میدان جہاد میں نہیں آئے گی، اور اگر لکھی ہے تو گھر بیٹھے آ جائے گی۔ وَقَاتِلُوا، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد میں مال خرچ کرنا بھی ہے، تو اب مال خرچ کرنے کی فضیلت
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ اگر ہم کسی مضبوط پارٹی کو، مضبوط کمپنی کو اگر قرضہ دیتے ہیں تو مال ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرض ضرور ہمارا واپس کرے گا. تو یہاں یہ مراد ہے، سمجھانے کے لیے یہ فرمایا گیا قرض حسنہ، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں جو دو، اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور کیسا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر دے گا. فرمایا دنیا میں 10 گنا زیادہ دیتا ہے، بلکہ 10 سے لے کر 700 گنا تک. 1 روپیہ خرچ کیا، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 100، یہ 1 کے بدلے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور قرآن نے فرمایا یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، اللہ جس کے لیے چاہے اسے زیادہ عطا فرمائے. اور آخرت میں جو ملے گا، سبحان اللہ. واللہ یقبض، اور اللہ یقبض روزی تنگ کر دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور روزی کشادہ فرماتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب روزی وہ کشادہ کرتا ہے، تو جب روزی کشادگی ہو روزی میں تو انسان کو چاہیے قدر کرے. حدیث پاک میں ہے مالداری کی قدر کرے، مالداری کو غنیمت جانے غربت سے پہلے، یعنی مالداری میں اللہ کی راہ میں دے دے. اور جب تنگ دستی ہو تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، وہی روزی دینے والا ہے. جب اس کی بارگاہ میں جھکیں گے وہ غیب سے مدد فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالی رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، بنی اسرائیل نے توریت کے احکامات کو چھوڑ دیا اور کئی گناہوں میں وہ مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر اور قوم عمالقہ ان پر مسلط ہو گئی، اور انہوں نے انہیں بڑی سزائیں دیں کیونکہ یہ کافر تھے. مگر 15ویں پارے میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر کافر کو بطور سزا مسلط کیا جاتا ہے. اور یہ ہدایت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس وقت توبہ کر لے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو عروج عطا فرماتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مسلمان کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بندہ اگر مسلمان ہے اور دنیا کے عیشوں میں مبتلا ہو جائے اور اگر آخرت کو فراموش کر دے تو فرمایا گیا کہ پھر اسے ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو جب انہیں سزائیں دی گئیں اور قوم عمالقہ نے انہیں ان کی بستیوں سے باہر نکال دیا، تو اس موقع پر اس قوم نے اپنے نبی سے کیا کہا اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ وہ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور ہم ان کے ساتھ جہاد کریں. قال، نبی نے ارشاد فرمایا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تمہارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے. قالوا، وہ بولے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے،
وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہماری بستیوں سے نکالا گیا اور ہمیں ہماری اولاد سے دور کیا گیا۔ ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا تھا، بستیوں سے کافروں نے انہیں باہر کیا تھا اور لاکھوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ کہنے لگے ایسے حالات میں ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی اولاد کے لیے لڑیں گے، اپنے ملک کو واپس حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، تو اللہ کی راہ میں ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ کہ جہاں ثواب بھی ہے وہاں یہ ہے کہ اس جہاد کا ہمیں فائدہ بھی ہے کہ اس طرح ہمیں دوبارہ دشمن قوم پر غلبہ مل جائے گا۔ فلما کتب علیہم القتال، بات دراصل یہ ہے کہ باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ عملی دنیا کے اندر وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پس جب کتب علیہم القتال، ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا، وہ جہاد سے پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگوں نے جہاد کیا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جب انہوں نے ضد کی آپ ہم پر جہاد فرض کیجئے اور کوئی لشکر کا امیر مقرر کیجئے، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ حضرت طالوت ایک غریب جوان تھے، مگر اہل علم تھے، باعمل تھے، متقی پرہیزگار تھے اور تندرست تھے، توانا تھے، صحت مند تھے، اور جنگ کرنے کی تمام صلاحیتیں اور لشکر کی قیادت کرنے کی تمام صلاحیتیں ان میں موجود تھی۔ قالو، وہ لوگ بولے، انا یکون لہ الملک علینا، اس طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہوگی؟ ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ بادشاہت کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور طالوت کو مال میں بھی وسعت نہ دی گئی، وہ غریب تھے تو کہنے لگے جو مالدار ہو وہی قوم کا سردار بننا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا ہے، اور جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ مالدار نہیں ہے تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے، اس لیے کہ جنگ لڑنے کے لیے مالداری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو بہادر ہونا چاہیے، وہ تندرست و توانا ہو، ذہنی اور جنگی صلاحیتیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اہل علم ہو، سمجھدار ہو، دانا شخص ہو۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالی نے حضرت طالوت کو علم میں بھی کشادگی عطا فرمائی اور جسم بھی توانا عطا فرمایا، تو یہ تمہاری قیادت کرنے کے اہل ہیں، اور اگر تمہیں ان کی قیادت تسلیم نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہو تو تمہارا اعتراض بیجا ہے، اس لیے کہ کسی کو مقام و مرتبہ دینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل پیش کریں کہ جس دلیل سے ہمیں پتہ چلے واقعی اسے اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب بات تو یہ ہے اصل کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اب اس پر دلیل مانگنا یہ کتنی بری چیز ہے، لیکن اس قوم کی یہ عادت رہی۔ اس واقعے میں مسلمانوں کو یہودیوں کی عادتیں، ان کے آباء و اجداد کی عادتیں اور ان کی فطرت سمجھانا ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو جب انہوں نے نشانی طلب کی اور فرمایا ان کے نبی نے اس وقت، ان آیت ملکی ہی، بے شک طالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم،
تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، سکینہ ہے، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیۃ لکم، ضرور تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھو۔ یہ وہ تابوت تھا کہ جسے بنی اسرائیل ہمیشہ جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور اس کی برکتوں سے وہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ لیکن جب اس قوم نے گناہ کیے، تو جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو جہاں کئی برکتوں سے وہ محروم ہو جاتی ہے، وہ ایسی بابرکت چیزوں سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس قوم کے دل سے تعظیم نکال دی جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ان تبرکات سے محروم کر دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ قوم عمالقہ اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ اس مبارک تابوت سے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کے لباس مبارک، آپ کا امامہ شریف اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، یہ وہ تابوت لے کر قوم عمالقہ یہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت تک قوم عمالقہ نے تابوت کی بڑی بے ادبیاں کی اور اسے گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ جب قوم عمالقہ نے یہ بے ادبی کی، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی بے ادبی کرے، چاہے وہ کسی نبی کی بے ادبی کرے، چاہے وہ کسی تبرک کی بے ادبی کرے، اپنا نقصان وہ خود کرتا ہے۔ تو قوم عمالقہ کی 5 بستیاں اس بے ادبی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ایسی بیماری پھیلی کہ پوری بستیاں مر گئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مرنے لگے۔ ان کے بڑوں نے کہا لگتا ہے اس تابوت کی ہم نے بے ادبی کی ہے، اس کی سزا ہے۔ انہوں نے بیل گاڑی بنائی اور بیل گاڑی پر یہ تابوت رکھ دیا اور بیلوں کا رخ جو ہے بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف کر دیا۔ اب قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل کی آبادی میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، تو فرشتے تابوت لے کر آئے۔ الملائکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، قرآن نے ملک نہیں فرمایا، ملائکہ فرمایا۔ ایک فرشتہ بھی تابوت لا سکتا ہے، لیکن کئی فرشتے تابوت کے ساتھ کیوں آئے؟ فرمائے ان تبرکات کی تعظیم کے لیے، اور بنی اسرائیل کو یہ بتانے کے لیے کہ ان تبرکات کی عظمت اور ان تبرکات کی تعظیم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہیں۔ اب وہ تابوت فرشتے لے کر آئے اور اس قوم کے پاس انہوں نے تابوت رکھ دیا۔ جب اس قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے تابوت دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے کہا اب تو ہمیں فتح مل جائے گی کہ جس تابوت کو ہم آگے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور جن کے تبرکات کے وسیلے سے ہمیں کامیابی ملتی تھی، وہ تبرکات مل گئے۔ یہاں پر ضمناً یہ عرض کروں کہ مفسرین نے اس واقعے کے تحت اس بات کو لکھا ہے کہ با ادب با نصیب، جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عرب کی سردی بڑی شدید سردی بھی وہاں پر پڑتی ہے اور گرمی بھی وہاں پر شدید پڑتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر آپ نکلتے تو بچے مدینہ منورہ کے اور خدام اور لوگ پانی کے پیالے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور امام مسلم علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا، مریضوں کو شفا ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو چاہیے کہ جس چیز سے اللہ کے نیک بندوں کو نسبت ہے اس کی تعظیم کریں اور اس سے برکتیں حاصل کریں۔
اور اس شیطانی وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ سچی بات بھی ہے یا غلط بات ہے، یہ واقعی تبرک ان کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں آج سے تقریباً 700 سال قبل آپ نے یہ کتاب مبارک لکھی، پورے عالم اسلام میں مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں سے اس کو نسبت ہے، نبی سے ہے، ولی سے ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہیں تعظیم کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے بدگمانی کی اور یہ تصور کیا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کو جھوٹ بول کر جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ تبرک جو ایک دفعہ دیکھے گا تو 5 روپے لوں گا اور 2 دفعہ دیکھے گا تو 10 روپے لوں گا، اس کو کوئی مالی نفع بھی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالیں؟ اس پر اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع قادری علیہ رحمہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابہ کرام ایک ایک حضور کے تبرک کی کیسی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کا قول امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک منہ مبارک اگر میرے پاس ہو تو وہ مجھے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز تر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔